عمر ہے قید رضی اللہ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہیں سے تورات کے کچھ اوراق ملے، چونکہ آپ پڑھے لکھے تو تھے، کاتب الوحی بھی تھے، آپ وہ تورات کے اوراق پڑھ رہے ہیں اور ابو بکر کی نظر حضور کے چہرے پہ ہے، قید رضی اللہ عنہ۔ کسی نے پوچھا تھا نا کہ ابو بکر تمہیں دنیا میں کیا محبوب ہے؟ کہا سب سے بڑی محبوب چیز ہے کہ نظر الی وجہ رسول اللہ، آنکھیں میری ہوں اور چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سچے عاشق تھے جن میں صدق تھا، صداقت تھی، جن کی صدق کی گواہی ہمارے اللہ نے قرآن میں دی۔ وہ حضور کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں اور حضور کے چہرے پر غصے کے آثار۔ تو حضرت ابی بکر نے حضرت عمر کو ایسے ہاتھ سے مارا اور کہا ثقلت کا عمر یا عمر، عمر تمہیں کاش ماں نے جینا نہ ہوتا، حضور کا چہرہ نہیں دیکھتے، حضور ناراض ہو رہے ہیں اور تم کتاب پڑھ رہے ہو۔ لیکن یہ لوگ رازدار نبوت تھے، محبوب ناراض ہو تو محبوب کو منانا بھی جانتے ہیں۔ آپ نے تو حضور کو محبوب بنایا ہی نہیں تو منانا کیا جانیں گے؟ آپ نے تو بس پیر منانا سیکھا ہے نا۔ کہتے ہیں نا کہ کسی نے منت مانی تھی کہ میں پیر سائیں کی مزار پہ بغیر جوتے کے جاؤں گی اور ناچتے ہوئے جاؤں گی، تو لوگوں نے کہا، انہوں نے کہا کوئی حل نہیں، مینو نچ کے پیر منا مان دے۔ پیر ناچنے سے بھی راضی ہوتے ہیں، اچھے پیر ہیں بھائی، یہ اچھے پیر ہیں، ناچنے سے راضی ہوتے ہیں، کبھی دھمال سے راضی ہوتے ہیں، کبھی بھنگ پینے والوں کے نالوں سے راضی ہوتے ہیں، اچھے پیر ہیں۔ نہ چلو تم ایک مسئلہ بتا دیں، ایمان سے سچی بات کیا نا، کعبے میں بیٹھے ہو، حاجی ہو ماشاءاللہ، اور جب آدمی حج کر کے آتا ہے نا، طواف کرتا ہے، فرشتے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں حاجی مبارک ہو، آج تو گناہوں سے پاک ہو کے خدا کے گھر کا طواف کر۔ ایمان سے کہیں کہ جن مزاروں پر عرس کے نام پہ مجرے گانے سرکس تھیٹر لگتے ہیں، ان کا ثواب ملتا ہوگا حضرت کی روح کو؟ آپ مسئلہ بتا دیں، میں نہیں بتاتا، ہم تو وہابی ہوئے نا بھائی۔ حضرت کے مزار پہ قوالیاں ہوں، گانے والیاں ہوں، ناچنے والیاں ہوں، سرکس ہوں، تھیٹر لگے ہوئے ہوں، یہ ساری چیزیں جمع کر کے قیامت میں حضرت کے روح کو ثواب ملے گا؟ یاد رکھ لو، میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ قیامت والے دن ان مجاوروں کے ہاتھ گریبان ہوں گے اور ان اللہ والوں کے ہاتھ، کہ ہم نے تمہیں یہی سکھایا تھا کہ ہماری مزاروں پہ ایسا کرو۔ اب حضرت عمر تو منانا بھی جانتے ہیں، دیکھو کیسی بات کی، دیکھا اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ کہتے ہیں یا محمد، اللہ کو ہم نے رب مانا، اسلام کو دین مانا، آپ کو اپنا نبی مانا، بس ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر تمہیں پتہ نہیں، لو کان موسیٰ حیا، جس نبی کی کتاب پڑھ رہے ہو، اگر وہ نبی آج بھی زندہ ہوتے تو میرے امتی بنتے۔ تم قرآن کے ہوتے ہوئے تورات پڑھ رہے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، تورات اور انجیل کا نہیں فرمایا۔ ان کی حفاظت جن میں لگائی گئی تھی احبار اور رہبان کے وَاسْتَحْفِظُوا مِنْ کتاب اللہ، لیکن میرے مدنی پہ جو کتاب اتاری اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود اٹھا لیا۔
الذکر وإنا لہ لحافظون۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ہمارا ایمان ہے اور اس پہ احادیث متواترہ ہیں، متواتر احادیث مبارک سے یہ مسئلہ ثابت ہے۔ اللہ نے عیسیٰ کو آسمانوں پہ بٹھایا ہے اور قیامت کی علامت کے طور پہ آپ اتریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم اتریں گے۔ نام بھی بدلا دیا کہ نام کیا ہوگا؟ عیسیٰ ابن مریم، اور کام بھی بدلا دیا کہ انہو یبصر السلیم۔ امام مہدی ابھی پیدا نہیں ہوئے، امام مہدی آئیں گے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ آئے گا، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، اس کی والدہ کا نام میری والدہ کے نام پہ ہوگا، اور ما بین الرکنین، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں کھڑے ہو کے اپنا مہدیت کا اعلان کریں گے۔ وہ آئیں گے اور پھر پورے مہدی کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اتنی فتوحات دیں گے کہ کئی کافر ملک جو ہے فتح ہو جائیں گے اور مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے گا۔ وہ اسی حالت میں ہوں گے دمشق میں اور صفیں بنوا رہے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں، مہدی الگ ہے۔ مہدی پہلے آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام بعد میں اتریں گے، اور اترنے کے بعد جب مہدی دیکھے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو وہ مصلی سے ہٹ جائے گا کہ جب نبی آ جائے تو غیر نبی جو ہے وہ امام نہیں بن سکتا۔ یہ تو ہمارے سامری جو ہے نا بڑے بہادر ہیں، حضور کو بھی بلا لیتے ہیں اور خود مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ وَيَقْتُلُ الدَّجَّالَ وَيَذَرُ الْجِزْيَةَ وَيَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا، اور مکان بھی بتا دے گا لِيَنزِلَنَّ عَلَىٰ مِنَارِ الشَّرْقِيَّةِ بَيْضَاءَ دَمِشْق۔ اللہ کے نبی نے جگہ بھی بدلا دی، یہ نہیں کہ جیسے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں۔ وہ بدبخت تو قادیان میں پیدا ہوا، تو انگریزوں کا ٹاؤٹ تھا، تم کہاں سے عیسیٰ بن گئے؟ وہ تو آئیں گے اور اتریں گے کہاں؟ دمشق میں، اور دمشق میں بھی کہا لا منارۃ شرقیہ بیضاء دمشق، مسجد کے مینارے پہ اتریں گے۔ اور میرے مدنی پاک نے کیفیت بھی بتلائی، ایسے اتریں گے کہ دونوں ہاتھ فرشتوں کے کندھوں پہ رکھے ہوئے ہوں گے اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، معلوم ہوگا ابھی ابھی جنت سے غسل کر کے آ رہے ہیں۔ یہ نشانی بھی بدلا دی۔ اور جب آئیں گے تو امام مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے، تکبیر ہو چکی ہوگی۔ اب امام مہدی جب دیکھیں گے کہ عیسیٰ آ گئے ہیں وہ ہٹیں گے، کیونکہ جب نبی آ جائے تو اور کوئی مصلی پہ کیسے کھڑا ہو؟ جہاں نبی ہو وہاں کوئی اور امام بن سکتا ہے؟ سچی سچی بات بتلاؤ۔ تو یہ میلاد میں تھے مولوی جو اس ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، حضور بھی آ گئے اور مولوی بھی ممبر پہ کھڑا ہے، اور جلوس کی قیادت بھی مولوی کر رہے۔ جب نبی آ گئے تم کون ہو قیادت کرنے والے؟ ڈھونگ رچا رکھا ہے انہوں نے کہ روٹی تو کما کھائے کسی طور مشندر، کسی نے پیر بن کے کمایا۔ یہ دولت ایسی چیز ہے کہ مکر سے کمانے کے علاوہ یہ شریف آدمی کو بہت کم ملتی ہے۔ میرے والد صاحب کے استاد سے وہ فرمایا کرتے تھے دولت کمائی مکر سے اور روٹی کھائی شکر سے۔ دیکھیں اب اتنی بڑی علامت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، مہدی مصلی پہ کھڑے ہوں گے، وہ ہٹنا چاہیں گے، حضرت عیسیٰ فرمائیں گے اللہ علیہ وسلم کہا اپنی جگہ پہ کھڑے رہو، ہرگز نہ ہٹو۔ آج میں پہلی نماز آپ کے پیچھے پڑھوں گا تاکہ پوری دنیا کو پتہ چلے کہ میں محمد کا امتی بن کے آیا ہوں، نبی بن کے نہیں آیا۔
کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. او یار دل سے کہا کر, تم دل سے کہو تو مجھ کو اثر نہ ہو. یہ کوئی بات ہے بنا, دل پہ چوٹ نہ لگے. ایک لڑکی پہ عاشق ہو جاؤ تو دل دھڑکتا ہے, نبی کے عشق پر تیرا دل نہیں دھڑکتا. اتنی دیر میں درود شریف پڑھ لیتے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاد رکھو, پہلا کام یہ کریں گے لیکسرن الصلیب. حضور نے فرمایا کہ وہ عیسائیت کی قوت جو صلیب سربوت ہے اس کو توڑیں گے, اور یہ بھی فرمایا یقتل الدجال, اور دجال کو بھی قتل کریں گے. اور یہ بھی بتلا دیا کہ کہاں, فرمایا باب لد, چونکہ یہودیوں کا امام ہے نا دجال, اسی لیے وہ باب لد کو بنا سنوار رہے ہیں کہ یہاں ہمارا امام صاحب آئیں گے. فرمایا کہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب نظر پڑے گی دجال میں, یذوب کما یذوب الملح فی الماء, ایسے گلنا شروع ہو جائے گا جیسے نمک پانی میں گل جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ یذر الجزیہ, تجزیہ بھی ختم کر دیں گے کہ آج کے بعد یہ اسلام یہ تلوار. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا لَيَمْلَأَنَّ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا, زمین کو انصاف سے بھر دیں گے. اور جب زمین پہ عدل ہوگا, اللہ حکم دیں گے تو زمین بھی اپنے خزانے کھول دے گی. یاد رکھو, جس زمین پہ, جس بستی پہ, جس شہر میں قرآن کے مطابق عدل ہوگا, وہاں اللہ کی رحمتیں برسیں گی, آسمان سے بھی اور زمین سے بھی. اور یہ بھی یاد رکھیں, حضور نے یہ بھی بتلا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم جب آئیں گے تو وہ شادی بھی فرمائیں گے, کیونکہ آسمانوں پہ جانے سے پہلے آپ نے شادی نہیں کی تھی. اور یہ بھی بتلا دیا کہ ثم یموت ویدفن فی روضۃ النبی المصطفیٰ, وہ جو مدینے میں آئیں گے ان کی موت بھی مدینے میں آئے گی اور میرے روضے میں دفن ہوں گے. کتنا خوش نصیب ہے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ. ادھر میرا مدنی ہوگا, ادھر جناب عیسیٰ ابن مریم ہوں گے, اور درمیان ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ. تو آپ نے فرما دیا کہ وہ بھی, یہ معنی کیا نکلا کہ اگر کوئی نبی آئے تو عیسیٰ کی نبوت پہلے تھی, کوئی نئے نبی حضور کے بعد نبی نہیں بنے. اجراء نبوت بند ہے. اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ میرے بعد ثلاثون دجالون کذابون کلہم یزعم انہ نبی الا لا نبی بعدی. فرمایا میرے بعد 30 دجال پیدا ہوں گے. یہ تو بڑے بڑے دجال نہ, چھوٹے تو کئی ہوں گے. 30 دجال پیدا ہوں گے جو دعویٰ کریں گے کہ ہم بھی نبی ہیں, لیکن فرمایا خبردار, جھوٹے ہوں گے, دجال ہوں گے, میرے بعد کوئی نبی نہیں. اب قرآن نے بھی ثابت کر دیا, حدیثوں نے بھی ثابت کر دیا